جب میری شادی کے متعلق سوچا جانے لگا تو اسی دوران ہمارے پڑوس میں نئے لوگ آ گئے۔ ان کا ایک لوتا بچہ اکثر چھت پر کھیلتا۔ میں نے اسے پیار کیا تو وہ بہت خوش ہوا اور روز آنے لگا۔ ایک دن وہ سب ہمارے گھر آئے تو بچہ مجھے اپنے باپ سے ملوانے کمرے میں لے آیا۔ میں نے اس کے والد کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ہمارا گھرانہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جہاں سفید پوشی کا بھرم بہت مشکل سے قائم تھا۔ گھر کے حالات مشکل ترین تھے، کوئی شے وقت پر نہ ملتی، بلکہ مجھے تو کم ہی ملتی، کیونکہ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس لیے مجھے قربانی کا درس دیا جاتا۔ بڑی ہونے کے باعث گھر کی بیشتر ذمہ داریاں مجھ پر تھیں۔ پے در پہ بچوں کی پیدائش نے ماں کو چارپائی سے لگا دیا تھا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا اور گھر کے سارے کام کی مجھ پر بڑی ذمہ داری تھی۔ میرے تو ابھی تتلیاں پکڑنے اور ہواؤں کے سنگ جھولا جھولنے کے دن تھے، لیکن ماں کو اس کا احساس نہ تھا۔ ان کو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی تھی۔ میں تو یہی سمجھنے لگی تھی کہ وقت نے مجھ کو بڑی کا لقب دے کر مجھ سے بے انصافی کی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، چھوٹی سی عمر میں میں نے گھر سنبھال لیا۔ اس عمر میں مجھے تندور پر روٹیاں لگانی پڑیں، جبکہ ابھی ٹھیک طرح سے میرا ہاتھ بھی تندور تک نہ پہنچتا تھا۔ ایک ایک کر کے روٹیاں لگانے سے اکثر میرے بازو اور ہاتھ جھلس جاتے تھے، لیکن کوئی بھی پرسان حال نہ تھا۔ میری گود میں اس وقت کھلانے کے لیے بچہ دے دیا گیا جب ابھی مجھے خود گود کی ضرورت تھی۔ گھر کو اور بیمار ماں کو سنبھالتے سنبھالتے میں خود سے غافل ہو گئی۔ مجھے شعور ہی نہ آ سکا۔ جیسے پیدائشی اندھا سمجھتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ بڑی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہوں گی۔ کئی ہفتے کپڑے نہ بدلتی، اس ڈر سے کہ مجھے ہی دھونے پڑیں گے۔ ماں بھی میرے کپڑے نہ بدلواتی۔ اگر وہ مجھ کو صاف ستھرا رہنے کو کہتی تو گھر کے کام کون کرتا؟ وقت کی دھول نے مجھے اس طرح لپیٹ لیا کہ احساس ہی نہ ہوا کب جوانی نے دستک دی اور کون سا وقت امنگوں کی پیدائش کا ہوتا ہے۔ اچھا کپڑا میرے نصیب میں نہیں تھا۔ کھانا میں سب سے آخر میں کھاتی تھی۔ کھانا بناتی دوسروں کے لیے تھی، جو بچ جاتا وہی کھا لیتی۔ میں ان روز و شب میں ایسی الجھی کہ سکول بھی نہ جا سکی۔ گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو میں اپنے کام میں ہی مصروف رہتی۔ یوں دن گزرتے رہے اور میری زندگی روکھی اور پھیکی ہوتی گئی۔ میرے بہن بھائی صاف ستھرے اور سکول کی منزلوں کی جانب رواں دواں تھے، لیکن میری روٹین نہ بدلی، وہی رہی۔ کئی دن کپڑے نہ بدلنا۔ اب تو میں کھانا پکا کر اور گھر کا سارا کام وغیرہ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی، جیسے کہ مجھے گھر کے افراد یا دنیا والوں سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ بہن بھائی ابو سے روزانہ اسکول جاتے ہوئے جیب خرچ لے کر جاتے اور مجھے 1 روپیہ بھی نہ ملتا، کیونکہ میں اسکول نہ جاتی تھی۔ جیب خرچ تو صرف اسکول جانے والوں کو ہی ملتا تھا۔ جب نئے کپڑے بنوانے کی بات ہوتی، کہا جاتا بیٹا تم نے تو کہیں نہیں جانا، تم نئے کپڑے لے کر کیا کرو گی؟ اس ماہ پیسے کم ہیں، یہ کپڑے ان کے لیے بنوائے ہیں، اگلی دفعہ تم کو بنوا دیں گے۔ میں خاموش ہو جاتی، نہیں جانتی تھی کہ احتجاج کیا ہوتا ہے، میرا کیا حق ہے، مجھے کیا چیزیں درکار ہیں۔ میری ہر ضرورت جیسے مٹ گئی۔ میں نے زندگی کی لغت سے لفظ ضرورت کو کھرچ کر پھینک دیا تھا۔ البتہ کبھی کبھی دل میں یہ بات ضرور آتی کہ میں بھی یوں صبح صبح ناز نخرے اٹھواؤں، کتابوں سے بھرا بیگ اٹھاؤں، سکول جاؤں، واپسی پر سکول کے قصے سناؤں۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس بات کو ہی تو خواہش کا نام دیا جاتا تھا۔ مجھے سکول دیکھنے کی بہت خواہش تھی، مگر کبھی سکول نہیں جا پائی۔ جب سارے بہن بھائی خود کو سنبھالنے کے لائق ہو گئے، ابا کا کاروبار بھی چل نکلا اور میری ضرورت گھر میں کم ہو گئی، تو ماں کو مجھے بیاہنے کا خیال آیا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ بڑی بہنوں کی شادی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ شادیوں پر ڈھیر سارے نئے کپڑے ملتے ہیں اور نئے کپڑے میرے نصیب میں نہیں تھے۔ پھر میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج جب ان باتوں کو سوچتی ہوں تو آج خود مسکرا دیتی ہوں۔ جب میری شادی کے متعلق سوچا جانے لگا تو میرے ذہن میں یہ سپنے خود بخود آئے اور سمانے لگے۔ روز ہی سپنوں کے محل بنانے لگی۔ ایک دن پتہ چلا کہ کچھ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں نے کپڑے تو بدل لیے، لیکن منہ دھونے اور کنگھا کرنے کا وقت نہ ملا۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے مجھے اندر بلایا۔ ان عورتوں کے دیکھنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ وہ مجھے ایسے گھور رہی تھیں جیسے منڈی میں تول کر قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے۔ پھر میرے انٹرویو کا سلسلہ شروع ہوا۔ ناک منہ چڑھاتے ہوئے شاید کہ میرا حلیہ ان کو پسند نہیں آیا تھا، ایک عورت نے سوال کیا، کتنا پڑھی لکھی ہو؟ میری ماں کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ شاید ان کو زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ تعلیم میرے لیے بھی ضروری تھی۔ میں کوئی جواب نہ دے سکی۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتی رہیں۔ میں ان کے معیار حسن اور ذوق گفتگو پر پوری نہ اتر سکی۔ انہوں نے مجھے مسترد کر کے مجھ سے چھوٹی بہن کا رشتہ منتخب کر لیا۔ رشتہ اچھا تھا، امی کھونا نہیں چاہتی تھیں، انہوں نے چھوٹی کے لیے ہاں کر دی۔
سب گھر میں خوشی منانے لگے، کسی کو احساس تک نہیں تھا کہ مجھ پر کیا بیتی ہے۔ میرے قریب کوئی ایسا تھا بھی نہیں جو میرے سپنوں کے تاج محل کے مسمار ہونے کی صدا سنتا۔ اس دن پہلی بار مجھے ایک اچھے ساتھی کا خلا محسوس ہوا۔ دوست سہیلیاں نعمت ہوتے ہیں، میرے پاس تو وہ بھی نہ تھے جن کو اپنے دل کی بات بتا دیتی۔ یہ ڈرامہ آئے دن ہونے لگا۔ جب دیکھنے آتے، مجھے قربانی کے جانور کی طرح سجا سنوار کر مقتل میں لایا جاتا۔ میں پھر سے اپنے ارمانوں کے لاشیں گھسیٹتی، بمشکل اپنے کمرے تک پہنچتی۔ آنے والے پھر میری کسی بہن کا رشتہ پسند کر کے چلے جاتے۔ ماں مجبور ہو کر ہاں کر دیتی۔ ایک ایک کر کے میری ساری بہنیں ان گھروں میں چلی گئیں جو مجھ کو دیکھنے آئے تھے۔ اب تو جس بہن بھائی کا بھی رشتہ ہوتا، ماں مجھ کو بدنصیب کہتی کہ پتہ نہیں تیرا بوجھ میرے سر سے کب اترے گا۔ لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ بڑی بیٹھی ہے اور چھوٹی لڑکیوں کو ہم بیاتے جا رہے ہیں۔ گویا اب تو ماں بھی مجھ کو بوجھ سمجھنے لگی تھیں۔ میں سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام کرتی اور رات کو رب کے حضور گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعائیں مانگتی، مجھے ان مسائل کا حل بتا یا اللہ، اس زندگی سے تو اس دنیا سے چلے جانا ہی اچھا ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ میری قسمت میں دوسروں کی خدمت کرنا ہی لکھا ہے۔ بہنوں کی شادیاں ہو گئیں تو ان کی جگہ بھابیاں آ گئیں۔ بہنیں بات بات پر جھڑکتی تو نہ تھیں، بھابیاں تو طنز کے تیر چلانے سے نہ چوکتیں۔ اب میں بھی سارا دن کام کرتی، ماں پھر ماں ہوتی ہے، اس عالم میں مجھ کو دیکھ کر بہت کڑتی تھی۔ کہتی نہ جانے تجھ بد قسمت کے نصیب کب جاگیں گے۔ بھائی پہلے ہی مجھ کو کچھ نہ سمجھتے تھے، اب میری حالت خادمہ سے بدتر ہو گئی۔ ایک دفعہ بڑی بھابھی کے کمرے سے گزری تو وہ میری دوسری بھابھی سے کہہ رہی تھی کہ اس کے سر میں سفید بال آنے کو ہیں، لگتا ہے اب تو عمر بھر کنواری ہی رہ جائے گی۔ وہ مجھ کو حقارت سے دیکھتی جیسے میری شادی نہ ہونا میرے کسی عیب کی گواہی ہو۔ ایک دن بھابھی نے کہا، نہ جانے کب اس گھر سے جائے گی، اس روز تو ہم شکرانے کے نفل ادا کریں گے۔ اس دن میرا دل ایسے تڑپا کہ جیسے ابھی بند ہو جائے گا۔ میں نے خدا سے کہا، اے اللہ، مجھے اس جہنم سے نجات دے دے۔ قسمت کو اس دن مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ ہمارے پڑوس میں نئے لوگ آ کر آباد ہو گئے۔ ان کا کنبہ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ لڑکی جس کی عمر 30 سال ہوگی، اس لڑکی یعنی نرگس کا بھائی امجد جو کہ 35 سال کا، اس کا 4-5 برس کا بیٹا اور ایک بوڑھی ماں تھی۔ یہ لوگ بہت پیسے والے تھے۔ انہوں نے مکان کو نئے طرز پر تعمیر کرایا تو وہ مجھے کسی محل کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ میں اکثر چھت پر جا کر اس گھر کو دیکھا کرتی۔ امجد کا چھوٹا بچہ بھی چھت پر کھیل رہا ہوتا تھا۔ اپنے گھر کے لان میں کھیلتا ہوا یہ ننھا منا معصوم بچہ مجھے بہت اچھا لگتا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا۔ میں نے اسے پیار کیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اب وہ میرے پاس روز آنے لگا۔ مجھے اس کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ چھوٹا تھا کہ اس کی ماں اللہ میاں کے پاس چلی گئی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں اس کا اور زیادہ خیال رکھنے لگی۔ ایک دن وہ بچہ مجھے ملانے اپنی آنٹی کو لے آیا۔ نرگس بہت اچھی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تو آپ سے چند دنوں میں ہی مانوس ہو گیا ہے، گھر میں سارا وقت آپ کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا ہے، یہ ہر عورت میں ممتا تلاش کرتا ہے۔ اب نرگس کبھی کبھار ہمارے گھر آ جاتی، میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ بھابیاں تو محض اس وجہ سے نرگس کی آؤ بھگت کرتی کہ یہ دولت مند گھرانے سے تھی۔ بڑی بھابھی نے تو ان کی دعوت بھی کر دی۔ وہ اپنی بہن کا رشتہ اس دولت مند گھرانے میں کرنے کا سوچ رہی تھی۔ جس دن دعوت تھی، بھابھی نے اپنی بہن کو بھی بلوا لیا۔ میں حسب معمول کھانا پکانے میں مشغول تھی اور بھابھی کی بہن سج سنور کر نرگس اور اس کی والدہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں وہ لوگ آ گئے۔ منا اور نرگس میرے پاس کچن میں آ گئے۔ امی، بھابھی، ان کی بہن، نرگس کی والدہ اور ان کے بھائی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ تبھی منا ضد کر کے مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ابو سے ملوں۔ امجد بہت خوبصورت اور زبردست شخصیت کے مالک تھے۔ میں نے بھی کبھی ایسے ہی جیون ساتھی کی خواہش کی تھی، لیکن اب تو وقت کی دھند نے ان نقوش کو دھندلا دیا تھا۔ اس دن کے بعد نرگس اور بھی زیادہ مجھ پر توجہ دینے لگی۔ وہ مجھے اچھے اور صاف کپڑے پہننے کا کہتی، خود میرے بال سنوارنے لگتی۔ غرض چند روز کی محنت سے مجھے بالکل بدل کر رکھ دیا۔ میرے دل میں ایک بات کھٹکتی تھی کہ نرگس آخر مجھ پر اتنی توجہ کیوں دے رہی ہے۔ آخر ایک دن یہ معمہ بھی حل ہو گیا۔ نرگس کی امی نے اپنے بیٹے کے لیے میری ماں سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ ماں کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا اور میں خوش تھی کہ اب ہمیشہ منع کے ساتھ رہوں گی۔ قسمت میں انتظار لکھا تھا، لیکن میری قسمت بہت اچھی نکلی۔ اپنا گھر، پیار کرنے والا شوہر، محبت کرنے والی نند اور ماں سے بڑھ کر چاہنے والی ساس، ایک پیارا سا بیٹا بھی جس کی چہکاریں میرا دل خوش کر دیتی تھیں۔ میرے صبر کا میٹھا پھل مجھے ایک طویل انتظار کے بعد ملا تھا۔ میں نے خواب دیکھنا چھوڑے تو خواب زندگی کا حاصل بن کر ملے۔
بے شک میری زندگی میں درد انگیز لمحے بہت آئے، اپنی حسرتوں اور مرتی خواہشوں کا زہر میں نے قطرہ قطرہ پیا تھا۔ آج جب پچھلی زندگی کی جانب مڑ کر دیکھتی ہوں تو ذہن کی کھڑکیاں جیسے کسی تیز طوفان سے بجنے لگتی ہیں۔ اب تو میں ان گزری باتوں کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتی کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ لیکن سب سے خفا سہی اپنی ماں سے میرا دل ناراض نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان ہی کی دعا لگی ہے کہ مجھے ایسا بھرا پورا اور ہنستا کھلکھلاتا چمن مل گیا ہے۔ آج میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ پہلے جو زندگی اس سے جڑی ہر خوشی نے منہ موڑ رکھا تھا، اب ان باتوں پر خود ہی کو احمق کہتی ہوں۔ سچ ہے، وقت بدلتا ہے، وقت بھی ایک سا نہیں رہتا، اور جشن بعد صبا نہیں رکتا۔ گڈ سٹوری کے پیارے ناظرین اور سامعین، یہ آپ کا اپنا چینل ہے جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ہمارے معاشرے کی سچی کہانیاں، تاکہ ہم معاشرے کے پیچ و خم کو سمجھ سکیں اور سبق حاصل کر کے خود کو اور اپنے پیاروں کی زندگی کے تلخ تجربات کی نظر ہونے سے بچا سکیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک چینل سبسکرائب کرنا یاد نہیں رہا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک پہنچے فوری۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔